يا جد الحسن والحسين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ حافظہ حفیظہ منورہ سیدہ خاتون جنت ام الحسن والحسین والمحسن ام ابیہا ام الخیر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ چار خواتین جن کو پوری دنیا پر اور اہل جنت کی خواتین پر فضیلت دی، ان میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی سردار خواتین چار ہیں: حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، دوسری حضرت سیدہ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، تیسری حضرت خدیجہ بنت خویلد یعنی خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، اور چوتھی فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ کا نام فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نے خود رکھا، اور فاطمہ کا معنی ہے ہر گناہ سے باز رہنے والی۔ فاطمہ کا معنی ہے ہر گناہ سے باز رہنے والی، اور دوسرا معنی ہے جہنم سے آزاد، اور تیسرا معنی ہے دنیاوی لہو و لعب سے مبرہ خاتون کہ دنیا کے کھیل اور کود کی طرف جن کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ تجھے علم ہے کہ تیرا نام ہم نے فاطمہ کیوں رکھا؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کیا کہ لما سمیت فاطمہ آقا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا ان اللہ قد فتمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی ساری ذریت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں امام حاکم المستدرک کے اندر روایت کرتے ہیں، فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فتمہا وحجبہا عن النار، کہ بے شک فاطمہ نام رکھا ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے دور کیا اور اسے جہنم سے چھپا لیا۔ تو فاطمہ نام ہے جہنم سے آزاد خاتون کا۔ اور دوسرا جو آپ کا لقب مشہور ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا کا معنی کیا ہے؟ المنجد کتاب اٹھائی تو اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ زہرا ظہورا السراج و القمر و الوجہ، یعنی یا تو زہرا لفظ سورج پہ بولا گیا یا چاند پہ بولا جاتا ہے، یا ایسے خوبصورت چہرے والے پہ بولا جاتا ہے جس کے چہرے کی چمک واضح ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں المستدرک کے اندر حدیث پاک ہے کہ کانت کالقمر لیلۃ البدر او الشمس کفر غماما اذا خرج من السحاب، یعنی وہ چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھیں، یا اس سورج کی طرح جس کو بادلوں نے چھپایا ہو اور جب کبھی بادل سے وہ سورج نکلا ہو۔ یہ انہوں نے مثال دی، اور آگے فرمایا من اشد الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہن، پوری دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فاطمہ ہی تھی جو اپنے بابا سے ملتی تھی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، ام الہاد، ام ابیہا، اور آپ کے القاب زہرا بطول کہتے ہیں سامان دنیا سے اعراض کرنے والی، دنیا کے ساز و سامان کی طرف اس کو فکر ہی نہیں، دنیا سے کٹ کٹا کے مولا کی یاد میں جڑنے والی۔ اور بطول کا دوسرا معنی ہے ایسی خاتون جس کو دنیا کے عوارض لاحق نہ ہو، یعنی وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، اللہ نے اسے خون سے پاک کر دیا۔ آپ کا تیسرا لقب ہے کریمۃ الطرفین۔ کریمۃ الطرفین، طرفین دونوں طرف سے جو صاحب حسب و نسب ہے اور کریم ہے، اور دونوں طرف سے یہ عظمت پانے والی، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ آپ کے والد گرامی سید الانبیاء والمرسلین
اور آپ کی والدہ سیدہ خاتون اہل جنہ، وہ 4 خواتین جو سب سے افضل ہیں، ان میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یعنی آپ کو دونوں فضیلتیں حاصل ہوئی۔ آپ کا تیسرا لقب ہے زکیہ۔ زکیہ کہتے ہیں انتہائی نیک طینت خاتون کو۔ راضیہ ایک اور لقب ہے، راضیہ ہمہ وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی۔ آپ کا ایک اور لقب ہے سیدہ نساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں کی سردار۔ خدا کے کریم علیہ السلام نے فرمایا ما تردین یا فاطمہ انت سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، اللہ نے تجھے سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ آپ کا دوسرا لقب ہے، ایک اور بھی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ ایک تو ہے سیدۃ العالمین اور ایک ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یہ بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے۔ بدعۃ الرسول آپ کا یہ لقب بھی ہے، یعنی رسول پاک نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کا لقب طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، عذرا بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، مریم اسلام بھی ہے۔ حضور نے خود فرمایا اس امت میں فاطمہ کی مثال بنی اسرائیل کی مریم کی طرح ہے۔ تو آپ کو محسنہ بھی کہا گیا۔ محسنہ بالکل چھپی ہوئی محفوظ خاتون۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حسنت فرجہا فحرم اللہ ان فاطمہ حسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک میری بیٹی فاطمہ نے اپنے آپ کو اس طرح چھپایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے چھپانے کی وجہ سے اس کی ذریت پہ بھی جہنم کی آگ حرام کر دیا۔ تو میں کل وضاحت کر چکا جمعے میں کہ ذریت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی ہماری کہ موبائل جو تھا اس نے جواب دے دیا اور پھر وہ مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ پھر قابل ہوا کہ وہ اصل میں ایک فنکشن پہ انگلی چل گئی، وہ 4K کی ویڈیو بننی شروع ہو گئی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا اچھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کل کے جمعے کا بھی تھوڑا سا میں ٹچ دیتا رہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ اور آپ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ، آپ کی ولادت ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کی بعض روایات کے مطابق عمر 35 سال، بعض روایات میں 39 سال، لیکن محقق قول جس پر محدثین نے جمہور قول کیا ہے وہ ہے 41 سال۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر 41 سال تھی، یعنی آپ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئی ہیں، آپ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئی ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت میں پہنچا معراج کی رات، یعنی یہ معراج ہے وہ جو وحی سے بھی پہلے ہوا تھا جس کی میں وضاحت شب معراج کر چکا، تو جنت میں مجھے ایک پھل کھلایا گیا، اس پھل کا مزہ میرے وجود میں تھا کہ میں جب واپس آیا حضرت سیدہ خدیجہ سے ملا، اللہ نے اس پھل کا اثر جو ہے وہ حضرت سیدہ میں منتقل کیا تو مجھے میری بیٹی فاطمہ عطا فرمائی۔ جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں، میں فاطمہ تو زہرا کو سونگ لیتا ہوں۔ آپ کے 3 بہنیں اور بھی ہیں اور 3 بھائی تھے۔ 3 بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی ٹوٹل اولاد 7 ہے۔ نمبر 1 حضرت قاسم، دوسرے ہیں حضرت عبداللہ، لقب ہے طیب و طاہر، تیسرے ہیں حضرت ابراہیم حضرت سیدہ ماریہ سے۔ یہ 3 حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھائی ہوئے۔ 3 بہنیں ہیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم، اصل نام ان کا ہے حضرت آمینہ۔ حضرت آمینہ کنیت ہے ام کلثوم، اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 4 بیٹیوں کا قول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کتنی ہے؟ 4۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی دلیل ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے
بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ فرمایا اے نبی آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں، آپ اپنی بنات سے بھی کہہ دیں، ازواج سے بھی کہہ دیں، بنات سے بھی کہہ دیں، اور مومنین کی تمام عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے پردے کا جو پلو ہے وہ اپنے چہرے پہ اوڑھ لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شرافت والی خواتین ہے، فلا یؤذین، تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت نے بتایا کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 یا 3 سے زائد ہیں، اور جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت تینوں زندہ تھیں، 3 زندہ تھیں۔ ایک پہلے انتقال کر چکی تھی حضرت رقیہ، 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، غزوہ بدر ادھر ہو رہی تھی، ادھر مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو رہا تھا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ جس وقت یہ آیت اتری اس وقت حضور کی کتنی شہزادیاں زندہ ہیں؟ 3۔ نمبر 1 حضرت رقیہ حضرت زینب، دوسری حضرت ام کلثوم آمینہ، اور تیسری سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا۔ اب قرآن نے خود بنات کا لفظ بولا ہے، بنت کا لفظ نہیں بولا کہ ایک بیٹی کو بتائے، لہذا حضور کی بیٹیوں کی جمع کا یعنی بیٹیوں کا وجود کا انکار کرنا، یہ دراصل کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار۔ خود یہ اصول کافی ہے میرے ہاتھ میں، دروشی پڑھ لیں۔ اصول کافی میں ابواب التاریخ اسی محمد بن یعقوب الکلینی نے پورا باب باندھا، جو بقول اس نے 12ویں امام کو پیش کی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے شیعوں کو کافی ہے۔ اس کے اندر باب ہے باب مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و وفاتہ ہی، یعنی حضور کی تاریخ کو، ولادت کو، وفات کو چیدہ چیدہ تھوڑی تھوڑی تاریخ کو بیان کیا۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ فولد لہ منہا، یعنی پیچھے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بھی بات ہوئی کہ شادی کب ہوئی، تو کہتے ہیں فولد لہ منہا قبل مبعثہ القاسم والرقیۃ وزینب و ام کلثوم من، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، لہو ان کے ہاں، حضور کے ہاں، منہا خدیجۃ الکبریٰ سے، بعثت سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، رقیہ پیدا ہوئیں، زینب پیدا ہوئیں، ام کلثوم پیدا ہوئیں، وولد لہ بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ۔ تو یہ اصول کافی شیعوں کی پرانی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ حضور کی 4 بیٹیاں۔ اسی طرح اور بھی کئی حوالہ جات ہیں، لیکن وہ کبھی میں انشاءاللہ مضمون لگاؤں گا۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ 9 سال اپنی والدہ کے ہاں پرورش میں رہی۔ کتنے سال؟ 9 سال۔ جب ان کی عمر 9 سال ہوئی، ادھر 50 ہجری کا زمانہ، 50 سن نبوت، حضور کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کی چچی جان یعنی مولا علی کی امی جان نے کی، حضرت مولا علی کی والدہ ماجدہ نے، اور آپ کی نینان، نینان کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کی بہن کو، ہمشیرہ کو، حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب، انہوں نے آپ کی پرورش کی شادی تک، تو آپ ان کے ہاں پھر پلے۔ تو شروع سے ہی آپ زکیہ تھیں، اور شروع سے ہی آپ حافظہ تھیں، اور اپنے بابا جان کے مشن میں معاونت کرنے والی تھی۔ جب کبھی سرکار کفار کے ستائے ہوئے گھر واپس آتے، جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی خدمت میں لگتی، سیدہ فاطمہ زہرا بھی خدمت میں لگ جاتی۔ انہی دنوں کے ایک واقعات میں یہ بھی واقعہ ہے کہ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حرم میں نماز پڑھنے آئے، مکہ بیت الحرام میں، مسجد حرام میں، کہ ابو جہل نے کافر کو اشارہ کیا کہ فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں اوجڑی انہوں نے نکالی، وہ اوجڑی پکڑ کے لاؤ اور رسول کریم کی کمر پہ رکھ دو۔ وہ ظالم گیا، وہ اوجڑی لے کر آیا، حضور سجدے میں تھے کہ اس نے اوجڑی رکھی، پھر وہ تالیاں مارنے لگے اور تمسخر کرنے لگے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی کفار تھے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا، آپ دوڑی اور دوڑ کے جا کے وہ اوجڑی ہٹائی
اور اپنی زبان اقدس سے ان کفار کے خلاف دعائیں ضرر کی. تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے اٹھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس دعائے ضرر پر پھر نبی پاک نے ان کو دعائے ضرر دی اور کہا اللہ ان کو گن لے یہ جتنے بھی ہیں. اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے وہ مقام بدر میں مارے گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تماچا مارا. آپ چھوٹی عمر کی تھی 4-5 سال کی جب آپ اپنی ہم ایج بچیوں کو اور خواتین کو واعظ کرنے لگے, سمجھانے لگے, بتانے لگے. ابو جہل کا گزر ہوا اس بدبخت کا, اس نے زور سے تماچا مارا. یہ نصاب الاشراف کے اندر جلد 5 ہے صفحہ 14 ہے. اس نے تماچا مارا تو سیدہ خاتون جنت روتی ہوئی حضور کے پاس آئیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو سفیان کے پاس جاؤ. کس کے پاس؟ ابو سفیان. اس کو بتاؤ. ابو سفیان اس وقت تھے تو کافر ہی, لیکن خاندانی حمیت بھی تو کچھ شے تھی, اور پھر خواتین پہ ہاتھ اٹھانا یہ اچھے خاندانوں کا کام نہیں ہوتا. ابو سفیان نے جب سنا تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ آیا. وہاں آ کے اس نے پھر کہا کہ سیدہ کو ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مار. پھر حضرت سیدہ خاتون جنت نے تھپڑ مارا. جب یہ واقعہ حضور کو بتایا گیا تو حضور نے دعا مانگی اللہ ابو سفیان کو بھی دولت اسلام سے مالا مال کر دے. تو یہ واقعہ بنا ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کا. بہرحال شیب ابی طالب میں جہاں حضور محصور رہے 3 سال تک اور خاندان بنی ہاشم محصور رہا, حضرت سیدہ خاتون جنت بھی محصور رہی حضور کے ساتھ ہی. اور یہ 3 سال ایسے تھے کہ چربی پگھلا پگھلا کے اونٹوں کی پانی پیا جاتا تھا. یہ مجاہدہ بھی یہ اپنا یہ 3 سالہ جو مشقت کا دور ہے یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا نے جو ہے وہ گزارا. پھر جیسے ہی شیب ابی طالب سے آزاد ہوئے اور آزادی ہو گئی, حضرت سیدہ خاتون جنت کا کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. حضرت آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی, ہجرت کے بعد مواخات جاری کیے, بھائی بھائی بنایا گیا. تو یہ بھائی بھائی مردوں میں بھی تھا, بہنیں بہنیں عورتوں میں بھی بنائے گئے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت ام سلیم کو بہنیں قرار دیا. یہ حضرت ام سلیم کون ہے؟ حضرت انس کی والدہ, حضرت انس صحابی رسول کی والدہ. اس لیے آپ کو بکثرت روایتیں حضرت انس اور ان کی والدہ سے ملیں گی, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں معراج کے موقع پر جنت میں ام سلیم کا محل دیکھ کر آیا ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ جو تھیں ان کو بہن بہن بنایا. پھر ایک وقت آیا جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کا وقت آیا. آپ کا نکاح غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری کے آخر میں ہوا. تو یہ بڑی تفصیل طلب واقعہ تقریباً تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم ان دونوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ ہمیں لگتا یوں ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے بچایا جا رہا ہے, تو آپ جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں اور رشتہ لیں. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے میرے پہلے وہم و گمان میں نہیں تھا, ان شیخین کے کہنے سے پھر میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا. کیا کہنے کے لیے؟ رشتہ لینے کے لیے. لیکن میں حیا کے سبب بول نہ سکا, میں بیٹھ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کیسے آئے؟ تو اب حیا کے سبب میں بول نہیں پایا. حضور آپ کی زیارت کے لیے. فرمایا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے رشتے کے لیے ہو؟ میں نے سر جھکا دیا. آقا فاطمہ کے لیے آیا ہوں. فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے اور جبریل نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کا نکاح خدا نے عرش پہ کر دیا ہے, اے رسول اکرم اب زمین پہ ان کا رشتہ کر دیں. حضرت انس کو بلایا گیا. حضرت انس سے کہا گیا سارے مہاجرین و انصار کو اور بلاؤ, اور پھر 6 نام خصوصی لیے. ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, عثمان کو بلاؤ, طلحہ کو بلاؤ, زبیر کو بلاؤ, سعد بن ابی وقاص کو بلاؤ. یہ 6 نام خصوصی طور پر لینا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ ان 6 کا جو مقام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی جان ہی نہیں سکتا.
خود حضرت عمر فاروق نے آخری موقع پہ کہا تھا میں 6 بندوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ وہ 6 بندے ہیں جن پر رسول اکرم آخری دم تک راضی رہے، آخری دم تک راضی رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا مدینہ طیبہ کے بازاروں میں کہ آؤ علی اور فاطمہ کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، تو سارے مہاجرین و انصار جو جس کام میں لگا تھا کام چھوڑ کے مسجد میں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ صدیق اکبر ابو بکر کے مال میں سے سارا فاطمہ الزہرا کی شادی کا خرچہ کرو۔ مال کس کا لگ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے مال کو حضور یوں استعمال فرماتے تھے جس طرح اپنا سرکار کا مال تھا، انہوں نے بھی یار کے لیے مال وقف کر رکھا تھا۔ پھر جب یہ مجلس نکاح مسجد میں منعقد ہوئی، مسجد میں نکاح ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھانے سے پہلے فاطمہ الزہرا سے پھر پوچھا، اور میں فاطمہ میں تمہارا نکاح تمہارے چچا کے بیٹے علی سے کر دوں؟ آج تو بیٹیوں سے پوچھا نہیں جاتا، یہ سنت ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے، یہ سنت ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان خواتین کہتی ہیں کہ علی کے پاس سرمایہ نہیں ہے، علی کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو یہ گزارا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو میری امت میں سب سے بڑا عالم ہے۔ ایک طرف دولت ہے اور ایک طرف علم ہے، ایک طرف دولت ہے اور ایک طرف علم ہے، اور فرمایا میں نے تیرا نکاح اس سے کیا ہے جو علم میں کے اعتبار سے میری امت میں سب سے بڑا۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حضور جانے دو علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح پڑھایا اور فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص اور تمام مہاجرین و انصار سے تم سب گواہ بن جاؤ کہ میں نے علی کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کر دیا۔ اب جہیز میں کیا دیا؟ حضرت سیدہ خاتون جنت کو چاہتے تو آقا کریم علیہ السلام سونے کے انبار لگا دیتے، چاہتے تو محلات بنا دیتے۔ آپ نے خود فرمایا اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے، چاہے تو آپ بادشاہ نبی بن جائیں، چاہے تو آپ بندہ نبی بن جائیں، بادشاہ نبی بن جائیں یا بندہ نبی بن جائیں۔ تو پیچھے جبریل امین کھڑے تھے، عرض کیا حضور بادشاہ نبی نہ بنے، بندہ نبی بن جائے، کیونکہ بادشاہوں کے پھر پروٹوکول اتنے ہوتے ہیں، غریب کیسے آپ کی بارگاہ میں جایا کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے بندہ نبی بننا پسند فرمایا، اور دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، کل قیامت مجھے مسکینوں میں ہی وفات دینا، اور کل قیامت کے دن میرا مسکینوں کے ساتھ ہی حشر فرمانا۔ تو جہاں غریب ہوں گے وہیں مصطفیٰ ہوں گے۔ ایک صحابی آئے نا حضور میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ادعونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے مارے ہوں گے وہیں قیامت کے دن مجھے تلاش کر لینا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث سنا دو، حضور فرماتے جب میں سب سے پہلے جنت میں پہنچوں گا انا اول من یحرک ہلک الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنی ومعی فقراء المؤمنین۔ فرمایا جنت میں جب میں داخل ہوں گا میں اکیلا نہیں، اس وقت میری امت کے سارے فقراء اور غرباء بھی میرے ساتھ ہی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ عمراء تو پیچھے حسابوں کتابوں میں پھنسے ہوں گے۔ حضور نے کن کو پسند کیا؟ بولیے بھائی، غرباء کو پسند کیا۔ تو حضور نے سامان جہیز کیا دیا؟ قربان جائے ایک چادر، ایک چادر۔ یہاں تو چادروں کی چادریں ڈھیر ہو جاتی ہیں، باقاعدہ داماد جو ہے نا وہ لسٹ جاری کرتا ہے، موٹر سائیکل ہونی چاہیے، کار ہونی چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، بلکہ آئی فون ہونا چاہیے، ہاں جی۔ اور جتنے امیر ہوتے ہیں اتنی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں۔ ایک چادر سرکار نے دی، ایک چمڑے کا بستر جس میں کھجور کے درخت کی چھالیں تھیں، یعنی کھجور کے درخت کی چھالوں سے وہ بستر بنا ہوا، 2 چکیاں دی آٹا پیسنے کے لیے، خود سیدہ آٹا پیسا کرتے تھے، ایک مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے دیا، ایک چارپائی دی جس کی بناور جو وہ بن ہوتا ہے وہ کھجور کی چھال سے تھا،
یہ تھا کل ٹوٹل سامان. اور اس سامان کو حفیظ جلندری نے اپنی ایک شاہ نامہ اسلام کے اندر نظم کیا ہوا ہے. کہتا ہے کہ چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی. اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا. وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی. امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی، علی المرتضیٰ نے آج تاج حلاتا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکر صدق و صفا پایا. پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں. آپ سبحان اللہ فرما لیں بھائی. جہیز کیا ملا؟ جہیز ان کو ملا جو شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے. متائے دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی. مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں. گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا. نہ ایسا خوشنما تھا یہ، نہ بد زیب اور بھدا تھا، درمیانہ تھا ایک چمڑے کا گدا. نہ اتنا پھول بوٹوں سے سجا ہوا ہے، نہ اتنا برا تھا. بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے. یہ وہ سامان تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے. وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشق ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی. جہاں تو امیروں کے نخرے نہیں دیکھے جاتے، امیر زادیوں کے کھانا پکانے کی بھی مشین نکل آئی ہے، سالن پکانے کی بھی نکل آئی ہے، کپڑے دھونے کی بھی نکل آئی ہیں، سکھانے کی بھی نکل آئی ہیں، اب استری کرنے کی بھی شاید آ جائے. بالکل جیسے جیسے شہرت ملتی ہے تقاضے بھی بڑھتے جاتے ہیں. یہ سارا ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو. فقر و فاقہ ہی اصلی جہیز تھا کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو، کہ وہ اپنے بابا کے گھر سے علم لائی تھی، عمل لائی تھی اور حیا کی دولت لائی تھی. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اللہ نے جو اولاد دی ہے ان میں امام حسن پیدا ہوئے. حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت سیدنا محسن، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ ان کی ولادت ہوئی. اچھا، امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا، فرمایا میرے آنے سے پہلے انہیں گٹی نہ دی جائے. سرکار تشریف لائے، خود گٹی دی. حضرت امام حسن پاک کو کان میں اذان دی اور اقامت پڑھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی آقا میں نے اس کا نام حرب رکھا. حرب کہتے ہیں جنگ کو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس بچے کا نام حسن ہے. کیا نام ہے؟ حسن ہے. تو نبی پاک علیہ السلام پھر حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے، امام حسن اور امام حسین کے درمیان ولادت میں صرف 10 مہینے کا فرق ہے. کتنے مہینے کا؟ 10 مہینے کا. تو حضرت امام علی مقام امام حسین جو ہے وہ 6 ماہ کے پیدا ہوئے. کتنے ماہ کے؟ یہ پہلا بچہ ہے ششمایا. حضرت یحییٰ بھی 6 مہینے کے پیدا ہوئے اور حضرت امام حسین بھی 6 مہینے کے پیدا ہوئے. تو حضرت امام حسین کی جب ولادت حضور کو بتایا گیا، سرکار آئے، گھٹی دی، اذان کی، اقامت پڑھی اور فرمایا علی سے بچے کا کیا نام رکھا؟ عرض کی آقا حرب. پتہ نہیں حرب کتنا پسند تھا علی کو. حرب نام، حرب کا نام معنی کیا ہے؟ جنگ. وہ شیر تھے نا تو شیروں والے نام. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر امام محسن پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، حضور تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے گٹی دی، اذان پڑھی، اقامت کی، فرمایا کیا نام رکھا؟ عرض کی حضور حرب. فرمایا حرب نہیں، اس کا نام ہے محسن. اور ساتھ ہی فرمایا میں نے ان تینوں بچوں کے نام حضرت ہارون کے تینوں بیٹوں کے نام پہ رکھے ہیں، شبر، شبیر، مبشر. شبر، شبیر اور مبشر، ان کو جب عربی میں کنورٹ کیا جائے تو حسن، حسین اور محسن بنتا ہے.
اور ساتھ ہی فرمایا علی بچوں کے نام اچھے بندوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، محفل پہ آپ بیٹھیں گے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، آپ مجھے بتائیں حضرت علی نے اس پر عمل کیا ہوگا کہ نہیں؟ یہ جو حکم دیا کہ بچوں کے نام اچھے انسانوں کے نام پہ رکھنا، عمل کیا یا نہیں کیا؟ بولیے بھائی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فرمان مصطفیٰ کا اور حضرت علی انکار کر دیں۔ تو حضرت علی نے پھر ایسا پکڑا ہے نا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے تو کوئی شادی نہیں کی، لیکن بعد میں جو شادیاں فرمائیں ان سے جو حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد ہوئی، تو کسی بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، کسی کا عمر رکھ رہے ہیں، کسی کا عثمان رکھ رہے ہیں۔ تو یہ نام بتاتے ہیں کہ ابو بکر بھی اچھا ہے، عمر بھی اچھا ہے، عثمان بھی اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، یہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس لشکر میں شامل ہے جن کو مباہلہ میں جو ہے وہ میرے مصطفیٰ ساتھ لے گئے۔ مباہلہ کیا ہے؟ عیسائی آئے تھے کچھ 12 کے قریب، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، اور تفاسیر میں 12 کے قریب عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ کس بات پہ تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اچھا، مناظرہ اس بات پہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ہر بچے کا کوئی نہ کوئی تو باپ ہوتا ہے، بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ اور اس مقام پہ پھر وہ ساری آیتیں نازل ہوئی، تقریباً یہ 60 61 62 آیتیں ہیں جو سورہ آل عمران کی اس واقعے پہ نازل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے پوری تفصیل سے وہ واقعہ بیان کیا، کس طرح مریم کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا، کس طرح حضرت مریم نے آگے سے کہا کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، تو آگے سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اگر آپ ساتھ دیں تو میں واقعہ پڑھ دوں بھائی؟ ہاں جی، فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک ایسے کلمے کی جو اس کی طرف سے ہے، ایک کلمہ ہے اور اس کی طرف سے ہے، کلمہ کن، اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم، اور وہ وجاہتوں عزتوں والا ہوگا دنیا میں بھی اور بولیے بھائی آخرت۔ یہ آیت رد ہے مرزائیوں کی، یہ آیت رد ہے، دنیا میں بھی وہ عزت والا ہوگا۔ اور مرزائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ کے پیچھے لگ کے پھانسی ہو گئی اور انہیں لٹکا دیا گیا، وہ پھر انہوں نے کہا کہ اے خدا مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا وجیہن فی الدنیا کا ترجمہ کرے، وجیہن فی الدنیا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب اہل سنت کا عقیدہ مانو گے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پہ چلے گئے، قرب قیامت وہ پوری دنیا کے بادشاہ بن کے 40 سال حکومت کریں گے، وجیہن فی دنیا ہوں گے۔ سمجھ آئی نا؟ وجیہن فی دنیا ہوں گے، اور کل قیامت کے دن تو وجیہن فی الآخرہ بھی ہوں گے، ومن المقربین، مقربین بھی ہوں گے۔ اگلی آیت بھی رد ہے مرزائیوں کی، وہ کیا؟ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ کلام کرے گا گود میں بھی، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری گود میں وہ کلام کر کے تیری صفائیاں بھی پیش کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کہ اس نبی حضرت عیسیٰ نے پھر ماں کی گود میں اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ وہی بات اللہ نے کی، فرشتے کہہ رہے تھے مریم وہ گود میں بھی کلام کرے گا، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ حالت کہولت میں بھی کلام کرے گا۔ یہ کہولت کیا ہے؟ بندہ جب 40 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ کہولت والا ہو جاتا ہے۔ کتنے سال سے؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 70
اچھا 48 آپ صاحب کہولت ہیں، آپ کلام کر رہے ہیں، اس میں کوئی کرامت ہے؟ سارے کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا کرامت ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا؟ بھئی سارے بوڑھے بولتے رہتے ہیں، بھلا کیا کرامت ہے؟ کرامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب زندہ آسمان پہ اٹھے 33 سال کے تھے، تو اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہم اسے ماریں گے نہیں، زندہ رکھیں گے، جب وہ اترے گا 40 سال اور بھی گزارے گا، حالت کہولت میں بھی کلام کرے گا۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، ورنہ 33 سال والا صاحب کہولت نہیں ہوتا۔ رب نے کہا وہ بچپن میں بھی کلام کرے گا گود میں، اور صاحب کہولت ہو کے بھی آسمان سے اتر کر بھی وہ بندوں سے کلام کرے گا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو حضرت مریم نے کہا اے میرے رب، مجھے کیوں کر ہوگا یہ بچہ، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ اب بڑی تفصیل سے اللہ وہ واقعات بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں نے ضد کر لی، نہیں، کوئی بچہ ایسا نہیں ہو سکتا جو بن باپ کے پیدا ہوا ہو، آپ کو حضرت عیسیٰ کا باپ بتانا ہی پڑے گا، عیسیٰ کا باپ بتانا پڑے گا۔ اگر دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ ہی ان کا باپ ہے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا، نبی پاک علیہ السلام جلال پر ملال میں آ گئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب پیارے آپ ان سے یہ کہیں، باپ اور بیٹے میں قدر مشترک ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھئی باپ ارائیں ہے تو بیٹا کیا ہوگا؟ بیٹا سید ہوگا، بیٹا بھی تو ارائیں ہوگا۔ باپ پٹھان ہے تو بیٹا بھی پٹھان ہوگا، باپ سید ہے تو بیٹا بھی سید ہوگا۔ اچھا باپ بٹ ہے تو بیٹا بھی بٹ ہوگا۔ باپ کے اندر جو خوبی ہے وہ بیٹے کے اندر بھی آتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر باپ اللہ ہے تو اللہ تو الحی القیوم ہے، الحی القیوم ہے، اور عیسیٰ تو الحی القیوم نہیں ہے۔ اور اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ کھانے پینے سے تو پاک نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور عیسیٰ اللہ کے محتاج ہے۔ اور اللہ حرکت و نقل سے پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حرکت و نقل کرتے رہے ہیں۔ اور اللہ جو ہے وہ اس خاندان سے پاک ہے، ماں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ لیکن اس کے باوجود عیسائیوں نے کہا نہیں آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب پیارے فمن الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے اترا، شک میں نہیں ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم یقینی آ گیا، وہی آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ انہیں کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر آؤ ہم مبالغہ کرتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہیں، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وَأَنفُسَنَا، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مبالغہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ڈالیں گے۔ کتنا ٹائم رہ گیا جی؟ ماشاءاللہ، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ آیت مبالغہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی و مرتضیٰ کو بلایا، فاطمہ زہرا کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، فرمایا تو وہ حضرت امام حسن حسین کو علی کو ابنا بنایا، حضرت علی کو انفسانہ میں شامل کیا، فاطمہ زہرا کو جو ہے وہ نساء میں شامل کیا۔ اب یہ 5 تن کا نوری قافلہ جب میدان مبالغہ میں پہنچا، عیسائی پادری اس وقت 12 آئے تھے، اب 7 آئے تھے۔ جب اس کی نظر پڑی اس نوری قافلے پہ، اور حضرت سیدہ خاتون جنت درمیان میں تھی، آگے رسول انور ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ ہے، پیچھے مولا علی ہے، رسول قدم اٹھاتے ہیں، فاطمہ قدم رکھتی ہے، فاطمہ کا قدم اٹھتا ہے، علی قدم رکھتے ہیں، تاکہ نہ اولن کوئی فاطمہ کا قدم دیکھے نہ بعد میں کوئی فاطمہ کا قدم دیکھے۔ جب یہ نوری قافلہ میدان مبالغہ میں پہنچا، عیسائی پادری کہنے لگا نا 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 نا، ان سے مبالغہ نہ کرنا، میں ایسے نوری چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ پہاڑوں کو بھی ہل جانے کا حکم دے دے گا۔
میں کہتا ہوں آج کے جانوروں سے تو وہ عیسائی اچھے تھے جو مان گئے کہ ان کے کہنے پہ پہاڑ ہل جاتا ہے. آج کا تو مولوی کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب وہ جھک گئے، موبائل آن نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے اور آپ کی رعایا بن کے رہیں گے. تو یہ 5 تن کا نوری قافلہ پھر مدینہ منورہ واپس آیا. تو